لیکن یہاں پر دو استثناء ہیں، دو حالتیں ہیں جن میں دوسرے کے گناہ آدمی پر ڈالے جائیں گے۔ ایک اضلال، دوسرے قصاص۔ اگر غور کیا جائے تو اس میں بھی کسی دوسرے کا نہیں معاملہ ہے، اس کی اپنی کرتوت کا صلہ اس کو ملنے والا ہے، اس کا دخل اس میں ہوگا، تبھی جا کر دوسرے کا گناہ اس پر آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سن سنت ضلال فاتبع علیہا کان علیہ مثل اوزارہم من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء۔ من سن سنت ضلال، جو گمراہی کی سنت ایجاد کرتا ہے، جو گمراہی کا طریقہ نکالتا ہے، جو ایسا کام کرتا ہے جو دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، کیا ہوگا؟ فاتبع علیہا، اور لوگ اس پر چلنے لگیں، اس غلط راستے پر جو اس نے کھود کے بنایا ہے، اس غلط چیز کی ایجاد اس نے کی ہے، ایک راستہ بنا دیا اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اس کے پیچھے اس کو دیکھ کے دوسرے بھی چل رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کان علیہ مثل اوزارہم، اس پر ان کے گناہوں کی طرح گناہ ہوگا، یعنی ان کا جو گناہ ہے وہ تو ان کو ملے گا، لیکن وہی گناہ اس کے بھی اعمال نامے میں آئے گا۔ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، ہاں ان کے گناہوں میں سے کچھ کمی نہیں ہوگی، گناہ کا راستہ بتانے والا اور گناہ کے راستے پر چلنے والا دونوں کا گناہ ہوگا، لیکن فرق یہ ہوگا کہ راستے پر چلنے والے ان کو ان کے عمل کا گناہ ملے گا، لیکن راستہ دکھانے والا ان کے گناہ کا بھی ذمہ دار ہوگا، اس کے اعمال نامے میں ان کا بھی گناہ آئے گا۔ پھر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک آدمی دوسرے کے گناہوں کا بوجھ اس پر آتا ہے، کب؟ جب وہ دوسروں کی گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، ایسی صورت میں اس پر دوسروں کا بھی گناہ آ سکتا ہے۔ بہت آدمی کو سوچ سمجھ کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی لیے آپ دیکھیں قابیل، اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا، حابیل کا قتل اس نے کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت تک جتنے قتل ہوں گے ان سارے قتل، ان تمام قتلوں کا گناہ اس کے اعمال نامے میں آئے گا۔ کیوں؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے قتل ایجاد کیا، اس لیے کوئی آدمی اگر ایک باندھ توڑ دیتا ہے، گمراہی کا ذریعہ بنتا ہے، تو وہ آدمی پیچھے چلنے والوں کا ذمہ دار ہے، اس کے پیچھے چلنے والوں کا ذمہ دار ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وَمَن سَنَّ سُنَّةَ هُدًى فَاتَّبِعْ عَلَيْهَا، اور جو آدمی ہدایت کا طریقہ لوگوں میں پھیلائے، لوگوں میں چلائے، ایجاد کرے، پھر اس کے پیچھے لوگ چلیں، كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُورِهِمْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ، اس کے پیچھے چلنے والوں کا ثواب اس کو ملے گا، ہاں ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو ایک آدمی پر دوسرے کے گناہوں کا کوئی بوجھ نہیں ہوگا، لیکن اگر اس نے ان کو گناہ پر کھڑا کیا تھا، اس نے ان کو گمراہ کیا تھا، ان کی گمراہی کا ذمہ دار یہ تھا، تو وہ تو گناہ گار ہے، لیکن اس کے گناہ کا ذمہ دار یہ بھی ہے، اس کا گناہ اس کے اعمال نامے میں بھی آئے گا۔ بتائیے وہ آدمی کتنا گناہ گار ہوگا جو دوسروں کو گمراہی میں مبتلا کرے، کسی کو بدعت میں لگا دیا، کسی کو شرک میں لگا دیا، جتنے لوگ اس کے بعد شرک میں جائیں گے سب کا ذمہ دار یہ ہوگا۔ کسی کو شراب پر لگا دیا، کسی کو جوئے میں پھنسا دیا، کسی کو کسی اور بے حیائی میں لگا دیا، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ یہ ہوگا، یہ ہوگا۔ یہ پہلی صورت ہے جس میں دوسروں کے گناہوں کا یہ ذمہ دار ہوگا۔